کل نفس ذائقۃ الموت، اس سے پہلے جو آیت گزری ہے اس میں یہی مضمون بیان ہوا تھا کہ ہم نے کسی بشر کے لیے غیر معمولی لمبی زندگی نہیں بنائی، بس اگر تو فوت ہو جائے تو کیا یہ باقی رہنے والے ہیں؟ اس کے بعد ہے کل نفس ذائقۃ الموت۔ لیکن حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا جہاں تعلق ہے، اگر حضرت عیسیٰ کے خلد کو یہ اس لیے تسلیم نہ کریں کہ انہوں نے آخر فوت ہو جانا اس لیے خالد نہیں ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب ہوتے ہوئے یہ دلیل قائم نہیں ہوگی۔ جو پہلی آیت میں مضمون گزر رہا تھا وہ یہ تھا کہ ہم نے کسی بشر کے لیے تجھ سے پہلے خلد نہیں بنایا، بس اگر تو فوت ہو جائے تو کیا یہ لوگ باقی رہیں گے؟ اگر ایک عیسیٰ علیہ السلام اس وقت تک زندہ ہوں اور وہ خلد کے مضمون میں داخل نہ ہوں، اور باوجود اس کے کہ بشر کے لیے خلد نہیں، پھر بھی اس وقت تک ان کی 600 سال کی عمر ہو چکی ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فوت ہونے پر اعتراض تو قائم ہو جائے گا۔ پھر اگر بشر کے لیے خلد نہیں بنایا تو 600 سال تو معمولی بات ہے بشر کے لیے۔ حضرت عیسیٰ بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ 600 سال تو زندہ رہیں کم سے کم، اس لیے اگر نہیں رہتے تو پھر یہ سچے نبی نہیں ہیں جن سے ہم لمبی عمر کی توقع رکھتے ہیں، یا جو بھی اعتراض کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ان لوگوں کے سامنے ان کے لیے فتنہ کا موجب بنے۔ جواب یہ دیا جا رہا ہے کہ اس سے پہلے ہم نے کسی بشر کے لیے خلد نہیں بنایا، اور اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام 600 سال کے لگ بھگ موجود ہیں، تو معلوم ہوا کہ اگر خلد نہیں بنایا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں تو خلد کی تعریف یہ ہے کہ 600 سال سے بھی زیادہ خلد نہ بھی ہو تب بھی کوئی بشر 600 سال یا اس سے زیادہ زندہ رہ سکتا ہے۔ سمجھ گئے اس دلیل کو اشرف صاحب؟ ہاں، اگر یہ بات ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ان لوگوں کی زندگی میں لازماً تعجب کا موجب ہونی چاہیے، جس کو اللہ رد کر رہا ہے، کیونکہ جب آپ کی وفات کی بات ہو تو لوگوں کو ٹھوکر لگتی ہے۔ ٹھوکر کا جواب یہ ہے کہ پہلے کون سے نبیوں کو یا انسانوں کو خلد عطا ہوا ہے؟ بس خلد کا معنی ایسی عمر ہے جس کے نتیجے میں انسان یہ سمجھتا ہے کہ عام روزمرہ کی وفات جو ہے وہ ٹھوکر کا موجب نہیں، اس سے الگ نہیں ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں خلد کا مطلب ہے ہمیشگی کی زندگی جو کبھی ختم ہونے والا ہے۔ اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام لفظ خلد سے مبرہ ہیں، اس کے اطلاق سے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہ آیت نازل ہوئی تو لمبی زندگی کے باوجود نیچے اترنا تھا اور آخر کار مر جانا تھا، تو اس لیے اس آیت کے مضمون میں کوئی رخنہ نہیں ہے، اور بالکل درست ہے کہ خدا تعالیٰ نے کسی بشر کو خلد عطا نہیں فرمایا، اس لیے عیسیٰ علیہ السلام خواہ 2000 سال زندہ رہ جائیں خلد کے منافی نہیں۔ یہ ان کی دلیل ہے۔ یہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں اگر عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا یقین حضرت کو ہوتا یا صحابہ کے علم میں ہوتا تو پھر آپ کی زندگی پر تعجب کرنے والے، آپ کی وفات پر تعجب کرنے والوں کو یہ جواب نہیں دیا جا سکتا کہ تجھ سے پہلے کسی کو خلد عطا نہیں کیا، کیونکہ اگر خلد کا معنی یہی ہے کہ اتنی لمبی زندگی ہو تو خلد کا تو مطالبہ کر ہی نہیں رہے تھے پھر عوام الناس۔ وہ کہتے تھے تو ہمارے سامنے مرنے لگا تھا، یا اگر مر جائے تو ہم یہ توقع نہیں رکھتے کہ خدا تعالیٰ اپنے بندوں کو اتنی چھوٹی عمر دے۔ جواب یہ ہے پہلے کس کو ہمیشگی مل گئی ہے؟ اگر عیسیٰ علیہ السلام زندہ موجود ہوں تو وہ کہہ سکتے تھے کہ ان کو دیکھو وہ موجود ہیں، ان کو ہمیشگی ملی، لیکن اگر ہمیشگی کا معنی یہ ہے ہی نہیں
اور ہمیشگی کا معنی ہمیں کبھی نہ مرنا ہو، تو پھر یہ دلیل بنتی نہیں کہ تجھ سے پہلے ہم نے کسی کو خلد عطا نہیں کیا. وہ خلد تو مانگ ہی نہیں رہے تھے. باریک مضمون ہے لیکن سمجھ آ جانا چاہیے سب کو. کیوں سامہ؟ نہ تو نام کیا ہے ہماری سمرا باجی، تمہیں آئی ہے کہ نہیں سمجھ؟ نہیں نا آئی. خلد کس کو کہتے ہیں؟ خلد کا مطلب دو ہے. ایک تو یہ خلد کا مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ کوئی ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہے، ایٹرنلی. ایٹرنیٹی کا نام بھی خلد ہے. اور خلد کہتے ہیں بہت لمبا عرصہ، بہت ہی لمبا عرصہ. یہ بھی سب سمجھیو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا جب ذکر چلتا تھا، مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے متعلق مشہور ہوا کہ آپ احد میں شہید ہو گئے. کئی لوگ پیچھے پھر گئے، واپس چلے گئے، یہ کیسا رسول ہے؟ تو اسی مضمون کو قرآن کریم یہاں چھیڑ کر یہ بیان فرما رہا ہے کہ ہر شخص، کوئی انسان ایسا نہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے خلد عطا کیا ہو. خلد کا کیا مطلب ہے؟ either eternity or very long life, exceptionally long life. ٹھیک ہے، سمجھ گئی ہو؟ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا ذکر ہو اور لوگوں کے دلوں کو ٹھوکر لگ جائے، وہ ڈگمگا جائیں کہ کیسا نبی ہے جو اتنی سی عمر میں فوت ہو گیا، تو اس کا جواب خدا تعالیٰ یہ دے رہا ہے کہ غور کر کے دیکھو اس سے پہلے کس نبی کو خلد عطا ہوا ہے. سمجھیے، خلد کا کیا مطلب ہے؟ یا ایٹرنیٹی یا بہت لمبی زندگی. اگر حضرت عیسیٰ زندہ ہوں تو نہ ان کے لیے، ان کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے خلد عطا نہیں ہوا. ایٹرنیٹی ان کو نہیں ملی نا، وہ بشر تھے. اور بہت لمبی زندگی بھی نہیں ملی، کیونکہ خلد میں دونوں معنوں کی نفی ہو گئی. اب سمجھیو. تو اگر حضرت عیسیٰ کی 600 سال کی زندگی لمبی ہونے کے باوجود خلد میں نہیں آتی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنی جلدی فوت ہو جانا پھر کیسے ممکن ہے؟ من قبل کا سے صاف ظاہر ہے کہ اس وقت کی تاریخ بشر کی ایسی ہے کہ ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کو پہنچا ہو. اگر پہنچا ہوتا تو قرآن یہ دلیل نہیں قائم کر سکتا تھا کہ ہم نے تجھ سے پہلے کسی بشر کو خلد نہیں بخشا. اب سمجھ گئی ہو تم؟ شکر ہے.